بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بڑی ہی دلچسپ اور حیران کن ثابت ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں رکھیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کن چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ نمبر 1، ناسا کی حیران کن تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ اس تحقیق سے کیا ثابت ہوا۔ نمبر 2، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ نمبر 3، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے ماہر ارضیات کے انکشافات۔ نمبر 4، اسلامی پارٹی برطانیہ کا صدر داؤد موسیٰ آخر کیوں مسلمان ہوا۔ نمبر 5، کھربوں ڈالر لگا کر امریکیوں نے کس طرح مسلمانوں کے نبی کے معجزے کو ثابت کر دیا۔ نمبر 6، ہندوستانی بادشاہ چکروانی فارمس مکہ کیوں گیا تھا اور آج کل اس کا مقبرہ کہاں پر ہے۔ دوستو، ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، اپولو 10 اور 11 کے ذریعے ناسا نے چاند کی جو تصویر لی ہے، اس سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ زمانۂ ماضی میں چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ تصویر جو آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے، ناسا کی سرکاری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور تاحال تحقیق کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور پوری ملت کفر پریشان اور حیران ہے کہ آخر یہ نشان کس چیز کا ہے۔ پیارے دوستو، ناسا ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اس تصویر میں راکی بیلٹ کے مقام پر چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا نظر آتا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں مصر کے ماہر ارضیات ڈاکٹر زغلول النجار سے میزبان نے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا جو کہ مسلمانوں کے قرآن میں موجود ہے۔ دوستو، وہ آیت میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ پیارے دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ حیران کن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر زغلول النجار کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں ماہر ارضیات کے پروفیسر تھے۔ قرآن مجید میں سائنسی حقائق کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں اور مصر کی سپریم کونسل آف اسلامی امور کی کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں۔ انہوں نے میزبان سے کہا کہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے میرے پاس ایک واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے اس واقعہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ میں برطانیہ کے مغرب میں واقع کارڈف یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر جامع انداز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ یکدم ایک نوجوان مسلمان کھڑا ہوا اور مجھے اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سر، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور فرمایا ہے؟ کیا یہ قرآن میں بیان سائنسی حقیقت نہیں ہے؟ ڈاکٹر زغلول النجار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، کیونکہ سائنس کی دریافت کردہ حیران کن اشیاء یا واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے کی جا سکتی ہے، مگر معجزہ ایک مافوق الفطرت شے ہے جس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ایک معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا۔ حقیقی معجزات ان لوگوں کے لیے قطعی طور پر سچائی کی دلیل ہوتی ہیں
جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے معجزہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر یہ ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوتا تو ہم اس زمانے کے لوگ اس کو معجزہ تسلیم نہ کرتے۔ اس کے علاوہ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، پھر انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ احادیث کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ناممکن کام کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا۔ پیارے دوستو، ہیرا پہاڑ ابھی بھی موجود ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں زائرین جاتے ہیں، صفا مروہ سے باہر نکلنے کے بعد اس پہاڑ کی زیارت کرتے ہیں، جس کے اوپر آج کل ایک بہت طویل ہوٹل بنا ہوا ہے۔ یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ ابن ابی کبشہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ اب جو لوگ سفر سے واپس آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے اور تحقیق کریں گے کہ انہوں نے چاند کے بارے میں کیا دیکھا تھا۔ چنانچہ جب وہ آئے، یعنی جو بھی بندہ سفر سے واپس آتا تو کفار مکہ اس کی تصدیق کے لیے ان لوگوں سے پوچھتے کہ کیا آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم نے چاند کو فلاں فلاں رات میں 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ اب جو باہر سے آیا، جب کبھی آیا، جس طرف سے آیا، وہ اس بات کی گواہی دیتا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی دوران ایک برطانوی مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میرا نام داود موسیٰ پیٹ کاک ہے، میں اسلامی پارٹی برطانیہ کا صدر ہوں۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا کہ سر، اگر آپ اجازت دیں تو اس موضوع کے متعلق میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بات کر سکتے ہو۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا، ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن شریف کی انگلش تفسیر پیش کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے گھر لے آیا۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن کو کھولا تو سب سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہی سورۃ القمر کی ابتدائی آیات تھی۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا اس بات میں کوئی منطق ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ جائیں؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے ایسا کیا؟ ان آیات کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کا مطالعہ برابر جاری رکھوں۔ کچھ عرصے کے بعد میں اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی تڑپ کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر ایک باہمی مذاکرے کا پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک میزبان کے ساتھ 3 امریکی ماہرین فلکیات بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی شو کا میزبان سائنسدانوں پر الزامات لگا رہا تھا کہ اس وقت جب کہ زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ لوگ بے مقصد خلا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ جتنا روپیہ آپ ان کاموں پر خرچ کر رہے ہیں وہ اگر زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ لوگ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں یعنی ادویات، صنعت اور زراعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرمایے کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔
جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر $1 کھرب خرچ آتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسا فضول پن ہے، ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 کھرب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ سائنسدانوں نے جواباً کہا کہ نہیں، ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے کہ جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے 2 گنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، مگر تاحال لوگ اس بات کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ میزبان نے پوچھا کہ وہ دریافت کیا ہے، وہ کون سی بات ہے؟ ان سائنسدانوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں دیکھی ہے کہ جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا ہے، ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ بھی گئے ہوں۔ برطانوی مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اللہ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے سچے نبی کے معجزے کو ثابت کریں، وہ معجزہ کہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں پر ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور سورۃ القمر کو پھر پڑھا۔ در حقیقت یہی سورت میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی۔ پیارے دوستو، یہ خوبصورت ویڈیو اور یہ خوبصورت واقعہ آپ لوگوں کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں، اس سے مسلمانوں کے ایمان میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے جنوب مغرب میں واقع مالابار کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ مالابار کے ایک بادشاہ چکرواتی فارمس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یعنی ادھر ہندوستان میں کھڑے ہو کے۔ اس نے سوچا کہ ضرور زمین پر کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ چنانچہ اس نے اس واقعے کی تحقیق کے لیے اپنے کرندے دوڑائے تو اسے خبر ملی کہ یہ معجزہ مکہ میں کسی نبی کے ہاتھوں رونما ہوا ہے۔ اس نبی کی آمد کی پیشن گوئی عرب میں پہلے سے ہی پائی جاتی تھی۔ چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا پروگرام بنایا اور اپنے بیٹے کو اپنا قائم مقام بنا کر عرب کی طرف سفر پر روانہ ہوا۔ وہاں اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور مشرف با اسلام ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جب وہ واپسی سفر پر گامزن ہوا تو یمن کے ظفر ساحل پر اس نے وفات پائی۔ یمن میں اب بھی اس کا مقبرہ موجود ہے، جس کو ہندوستانی راجہ کا مقبرہ کہا جاتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں کا سفر بھی کرتے ہیں۔ اسی معجزے کے رونما ہونے کی وجہ سے اور راجہ کے مسلمان ہونے کے سبب مالابار کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس طرح انڈیا میں سب سے پہلے اسی علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے عربوں کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے لوگ اسی علاقے کے ساحلوں سے گزر کر تجارت کی غرض سے چین آتے جاتے تھے۔ یہ تمام واقعہ اور مزید تفصیلات لندن میں واقع انڈین آفس لائبریری کے پرانے مخطوطوں پر ملتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر محمد حمید اللہ نے اپنی کتاب محمد الرسول اللہ میں کیا ہے۔ ناسا کی یہ تصویر چاند پر پائی جانے والی کئی دراڑوں میں سے ایک دراڑ کی ہے۔ ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی دراڑ ہے کہ جو معجزہ کے رونما ہونے کی بنا پر وجود میں آئی تھی، مگر ہمارا ایمان ہے کہ معجزہ کے بعد چاند کے کچھ ایسی ہی صورتحال ہوئی ہوگی۔ بہرحال سائنسدانوں کے بیانات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم نے جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا وہ بالکل برحق ہے۔ یہ نہ صرف قرآن مجید کی سچائی کی ایک عظیم الشان دلیل ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء کی رسالت کی بھی لاریب گواہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو اکمل اور کامل کرے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عملوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو، ایمان میں ترقی ہوئی ہو، اس کو لائک بھی کریں، آگے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔
اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔